میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے انبیاء کا ذکر ہوتا ہے وہ عبادت ہے، اور جہاں پر اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے تو وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ پہلے ان کا نام، پھر ان کی کنیت، پھر ان کے لقب کے بارے میں آج کچھ گوش گزار کروں گا۔ آپ کا سب سے پہلے تو آپ بلا فصل خلیفہ اول ہیں، اور آپ کی ذات بڑی عظمت والی ذات ہے، اور خلیفہ اول میں آپ پہلے نمبر پہ ہیں، سیاست میں آپ پہلے درجے پر ہیں، اور امامت میں آپ پہلے درجے پہ ہیں، اور ولایت میں بھی آپ پہلے درجے پر ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایمان اس قدر قوی، یعنی کہ اتنا مضبوط کہ امت کا ایمان، پوری امت کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے اور میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے تو وہ اس سے وزن میں زیادہ ہوگا۔ یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے۔ اب جو کیسٹوں کے ذریعے سنتے ہیں نا، علی دا پہلا نمبر، بے شک علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، بلکہ تمام صحابی جو ہیں وہ جنتی ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں۔ اور ان کا نام جو ہے، جو ان کے والدین نے جو ان کا نام رکھا وہ عبد القعبہ رکھا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے جب یہ فیض یاب ہوئے تو مشرف اسلام ہوئے تو آپ نے ان کا نام حضرت عبداللہ رکھا۔ پھر اس کے بعد اب یہ دو نام ہیں، اور والدین نے کیا نام رکھا؟ عبد القعبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آئے، ایمان قبول کیا، اپنے عبداللہ نام رکھا۔ پھر اس کے بعد اب ان کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے ابو بکر ہے، یہ ابو بکر جو پوری کنیت ہے۔ ابو بکر ہے کیا؟ یاد رکھیں کہ ابو بکر جو ہے نا، یہ عربی زبان میں ہے۔ البکر سے مراد ہے یعنی کہ نوجوان اونٹ، اور اس کی جو جمع ہے وہ ابکر اور بکار بھی ہے، کیونکہ جو اہل عرب کے تھے ان کا یہ معاملہ تھا کہ جو بہت زیادہ اونٹوں میں جن کے پاس بہت زیادہ اونٹ ہو اور قبیلہ بہت وسیع ہو، اور پھر اس کے علاوہ وہ اونٹوں میں بھی مہارت رکھنے والا ہو، یعنی کہ اونٹوں کی جانچ پڑتال کرنے والا ہو، تو اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اب ایک لقب آپ کا عتیق بھی ہے، تو عتیق معجم الاوسط میں ہے، حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے راوی جو ہیں عبداللہ بن زبیر ہیں۔ آپ نے فرمایا انت عتیق من النار، یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جہنم سے آزاد ہے، دوزخ کی آگ سے یہ آزاد ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انت عتیق من النار، تو پھر اس وقت سے آپ کا نام عتیق پڑ گیا۔ نام سے مراد ان کے لقب ہی ہے، لیکن لوگ اس کو نام سے جانتے ہیں۔ اور صدیق کا جو معاملہ ہے، صدیق کا معاملہ تو مشہور ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عہد پر تھے، عہد لرزا، زلزلہ جیسے محسوس ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسقط احد، یعنی کہ اے عہد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء ہیں۔ تو ادھر بھی یعنی کہ صدیق سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تو معراج پر سے جب آئے تو بتایا کہ آپ یعنی کہ مسجد الحرام سے اقصیٰ سے پھر آپ 7 آسمان بھی آپ نے سیر فرمایا۔ کیونکہ ابو جہل نے سنا، ابو جہل آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ کیا کوئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا سکتا ہے؟ کہہ رہا نہیں۔ پھر کہا کہ کیا کوئی راتوں رات آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جن پر تم ایمان لائے ہو نا، ان کا تو یہی کہنا ہے۔ کہا کہ کس کی بات کر رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہا جی۔ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو بالکل یہ صحیح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر وہ کہیں تو کم ہے۔ پھر اسی وجہ سے آپ کو صدیق کے اکبر یعنی کہ سب سے بڑا سچا کہا جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر کی اداؤں کو اپنائیے، اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے میں ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا